نیکروسس ورسز اپیٹوسس۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مین ڈفرینس کی جو کہ ہے اپیٹوسس اور نیکروسس میں۔ تعارف: ایک ملٹی سیلولر آرگنزم میں تمام سیلز جو ہیں وہ پروان اور موت کے عمل سے گزرتے ہیں۔ جو سیلولر ڈیتھ ہے وہ ضروری ہے ایک آرگنزم کے لیے تاکہ وہ گرو کرے اور سروائیو کرے۔ انسانی جسم اس طرح کے بے تحاشا سیل سے مل کر بنا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو دو ہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سیل موت کے عمل سے گزرتا ہے: ہارمفل انوائرمنٹ کے بہت زیادہ ایکسپوجر ہونے سے، یا پھر پہلے سے ہی اس کا ایک مخصوص مدت ہونا اور اس کے بعد اس کا خود بخود تباہ ہو جانا، جن میں سے ایک نیکروسس ہے اور دوسرا اپیٹوسس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکروسس کیا ہے؟ نیکروسس ایک ایسا پروسیس ہے سیلولر ڈیتھ کا جو تب ہوتا ہے جب سیلز ایکسپوز ہو جائیں ایکسٹریم کنڈیشنز کو، جو کہ بہت ہی مختلف ہو نارمل کنڈیشن سے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک سیل انٹرنلی ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کی جتنے بھی ٹیشوز ہیں وہ بہت جلدی سے تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس برداشت کی جتنی بھی قوت ہوتی ہے وہ ایک ساتھ کے ساتھ تمام کی تمام چلی جاتی ہے اور آخرکار اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اپیٹوسس کیا ہے؟ اپیٹوسس ایک پری پلانڈ ریگولر پروسیس ہے جس سے ایک سیل اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر سیل خود بخود اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اور یہ ایک نارمل سیلولر ملٹیپلیکیشن میں عام سی بات ہے۔ جتنے بھی سیل ہیں وہ اپنے آپ نیچرلی ختم ہو جاتے ہیں تاکہ پوری باڈی میں ایک سیلولر بیلنس مینٹین کر سکیں۔ جو اپیٹوسس ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک جسم کی اسموتھ فنکشن کرنے کے لیے۔ جتنے بھی سیل ہیں باڈی میں ان کی شیلف لائف ہوتی ہے، جیسے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ تقریباً 120 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے اپیٹوسس کا میتھڈ۔ ڈفرینس ان کاز اینڈ پریزنٹیشن: جو نیکروسس ہے وہ ایک پیتھولوجیکل پروسیس ہے جو کہ جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب سیلز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں ٹاکسنس پر، یا پھر ان کا ایکسپوجر ایکسٹریم کنڈیشنز پر ہو، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹمپریچر کا بڑھ جانا یا آپ کی آکسیجن کا کم ہو جانا۔ یہ کنڈیشنز ہیں یہ اس سیل کی وال کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ اپنی نارمل فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے، خاص کر ان کنڈیشنز پر، اور اس سے اس سیل کے اندر انٹرنل امبیلنس ہو جاتا ہے اور اس سے انفلیمیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سیلولر ڈیبری ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اپیٹوسس جو ہے وہ ایک نارمل نیچرل پروسیس ہے جو کہ ایک جسم کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ایک جسم میں بیلنس کو مینٹین کرنے میں بہت کام دیتا ہے۔ اگر سیل اپنے ٹائم پر نہ مریں تو اس کی وجہ سے ٹیومر ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے سیلز جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر سیل بہت جلدی مر جائیں تو اس کی وجہ سے ایڈز ہو سکتے ہیں، دل کے مرض ہو سکتے ہیں، جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر اپیٹوسس اس طرح سے کام نہ کرے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کے اسٹرکچرل چینجز میں کیا ڈفرینس ہے۔ نیکروسس میں ایک سیل وال کی انٹیگریٹی لاس ہوتی ہے جو کہ اس سیل کو سوجنے پہ مجبور کرتا ہے یا پھر وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اپیٹوسس میں اس میں سیل ممبرین کا کوئی بھی خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ شرنکیج ہوتی ہے اور اس سے کنڈینس باڈی کی فارمیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اپوپٹوٹک باڈیز۔ اس کو آپ کا قوت مدافعت فوراً سے پہچان جاتا ہے اور امیون سسٹم فوراً سے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مرتب عمل ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انفلیمیٹری ری ایکشنز نہیں ہوتے۔ بائیوکیمیکل ری ایکشنز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ نیکروسس جو ہے ایک پیسیو پروسیس ہے جس کو انرجی نہیں چاہیے ہوتی اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ ایک رینڈم ایونٹ ہوتا ہے۔ جو اپیٹوسس ہے وہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی آرگنائز مینر میں ہوتا ہے۔ بہت سارے انزائمز اور ایجنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو اس عمل کے مختلف حصوں کو کام دیتے ہیں۔ سمری: اپیٹوسس اور نیکروسس وہ ایک سیل کے مردہ ہونے کے دو ویریئنٹس ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اینڈ رزلٹ ڈفر کرتے ہیں۔ نیکروسس سے اس طرح سے ایک سیل مردہ ہوتا ہے جہاں پہ سیل ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے خراب ہو جائے اور مردہ ہو جائے، اور اپیٹوسس جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ ایک سیل ایک وقت کے بعد مردہ ہو جائے گا۔ اپیٹوسس جو ہے وہ ایک نیچرل فزیولوجیکل پروسیس ہے جو کہ جسم کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف نیکروسس جو ہے وہ ایک پیتھولوجیکل پروسیس ہے جو کہ آتا ہے انفلیمیشن اور ٹیشو ڈیمیج کی